لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، جس طرح کہ تساں احباب نو اس بات دا بخوبی علم ہے کہ ذوالحجہ دے ایام جو کہ بالکل قریب اور اے جو حج والا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر حج بیت اللہ دا فریضہ ہوئے یا کہ قربانی والا عمل ہوئے، انہاں دے اندر جو مرکزی کردار ہے وہ ہے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے ابراہیم دیاں قربانیاں اور اپنے پیارے خلیل دی جو دینی کوشش ہے، محنت ہے، تکالیف نو مصائب نو برداشت کر کے
رب دی توحید نو علل اعلان پیش کرنا، یہ ساریاں باتاں دی اللہ پاک نے قدر اس انداز نال فرمائی ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اشاں اپنے پیارے خلیل دا جو ذکر ہے اس نو پچھلے لوکاں دے اندر بھی باقی رکھے۔ کیا مطلب کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہ دا ذکر خیر، جنہ دیاں اداواں، جنہ دی زندگی دیاں کیفیات اللہ پاک نے انہاں نو عبادات دا حصہ بنا دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی شخصیت کوئی معمولی نہیں، بلکہ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے کہ جس وقت تکالیف چو گزر کے، مصائب و علام چو گزر کے جناب ابراہیم کامیاب ہو گئے، اللہ پاک نے پھر شان کی عطا کیتی ہے انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ پاک نے لوگاں دا پیشوا بنا چھڑے ہے، امام بنا چھڑے ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے قرآن حکیم دی ایک آیا مقدسہ دا جو ابتدائی حصہ میں اس وقت اسا احباب دے سامنے مالک دی توفیق نال تلاوت کیتا ہے۔ اس مقام تے اللہ رب العزت والجلال نے اسی حقیقت نو واضح کیتا ہے کہ لوگو ابراہیم دی شخصیت نو جس پہلو تو بھی دیکھو، ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا جس انداز نال بھی مطالعہ کرو، یقیناً او باوقار، او بڑی ہی سنجیدہ اور بڑی ہی خوبرو شخصیت ہے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے یہ عظمت عطا کی تھی ہے کہ رہندی دنیا تک دے لوگاں واسطے اللہ پاک نے امام بنایا ہے۔ اور لوگوں پھر اللہ پاک نے یہ بھی آکھیا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اساں اپنے پیارے ابراہیم نو لوگاں واسطے نمونہ بنا چھڑے ہے۔ نمونہ بعض اوقات برا بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہندے نے نا کہ فلان نوجوان چنگے گھر دا سی پر پیڑی بہنی بہ گیا ہے، غلط سوسائٹی دا شکار ہو گیا ہے، لہذا بگڑ گیا ہے، راستے تو بھٹک گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا ابراہیم کوئی معمولی نہیں، اسوۃن نمونہ نے، حسنۃ بہترین عمدہ نمونہ کہ جنہ دی زندگی ہر پہلو تو، ہر گوشے تو ایک نمایاں اور ممتاز ہے۔ اور آئیے ذرا غور کیجئے کس قدر شان ہے، کس قدر عظمت ہے، کس قدر مقام ہے، کس قدر درجات دیاں بلندیاں نے کہ اس کائنات دے اندر
اللہ پاک نے سب تو جو آخری نبی محبوب نبی جس شخصیت نو بنایا ہے انہاں دا نامی اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ. ذرا پیار تے محبت نال درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس شخصیت نو بھی اللہ پاک نے مخاطب ہو کے پتہ کیا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے، قرآن حکیم نو دل لگا کے سماعت کیجئے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کیجئے کہ اللہ پاک نے آخر کیوں نمونہ بنایا، ادھے اندر راز کیا ہے. اپنے پیارے حبیب نے مخاطب ہو کے آکھیا ذرا توجہ کرنا. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ایکو بند کر دیو، آواز ویسے کھول دیو پاری کر کے نا. ایکو چلدا ہے پھر وہ ڈبلنگ ہوندی ہے، گل سمجھ نہیں آتی. اس واسطے آواز ویسے پاری کر کے کھول دیو، ایکو بند کر دیو. توجہ میری طرف، دھیان میری طرف. میں کی گزارشات کردا جا رہا. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو مخاطب ہو کے فرمایا کیڑا نبی جس نبی دی شان بڑی بلندہ، جس نبی دی عظمتاں بڑیاں نے، جس نبی دا مقام بڑا ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی نو کیا کیا ہے اے میرے سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. میرے اللہ نے میری رہنمائی کی تھی ہے اور اللہ پاک نے مینوں سیدھا راستہ دکھلایا ہے. اور راستہ کیڑا ہے جس نو صراط مستقیم کیا جاندہ ہے، اور جدے اندر کجروی نہیں، جدے اندر ٹیڑا پن نہیں، جڑی بالکل سدھی راہ ہے. اور او راہ کیڑی ہے دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. اللہ پاک نے فرمایا ہے اور دین قیم ہے اور ابراہیمی راستہ میں جس راستے تے ابراہیم خلیل اللہ چل نکلے نے اللہ پاک نے اس راستے دی نشاندہی فرمائی ہے. اے میرے سونیا محبوبہ اے ہوئی راہ اختیار کرنی ہے، سونیا حبیبہ اس راستے تے گامزن رہنا میں. اور ابراہیم خلیل اللہ کون سن؟ وما کان من المشرکین. اللہ پاک نے فرمایا ہے ابراہیم مشرک نہیں سن، موحد سن، بلکہ رئیس الموحدین سن. اور آئیے ذرا باتاں توجہ دے نال دل لگا کے سماعت کر دے جانا ہے. کون ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور جنہوں اللہ پاک نے رہندی دنیا تک دے لوگاں واسطے نمونہ بنایا ہے. اپنے پیارے حبیب دے بارے بھی آکھیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور دنیا دے اندر رہنے والو پیارے محمد تواڈے واسطے بہترین نمونہ بن کے آئے نے. اور میں صدقے جاواں اجے گھر جد الانبیاء دیاں واریاں آئیاں نے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں نے. آسمان تو پیغام کی آ رہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اللہ پاک نے فرمایا اساں ابراہیم نو اور تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے، اے عمدہ نمونہ بنایا ہے. ابراہیم دی تبلیغی زندگی پڑھ کے ویکھ لو پھر بھی نمونہ نے. ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ توحید بیان کرنا ویکھ لو پھر بھی نمونہ نے. عقیدہ توحید دے پارو اور نمرودی لشکر دیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں ویکھ لو اور پھر بھی تواڈے تے میرے واسطے نمونہ نے. اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا
آزمائشاں دے وچوں گزرنا دیکھ لو، اور آزمائشاں جو گزر کے اپنے رب دا پھر بھی شکریہ ادا کرتے جا رہے نے۔ اور اے ہوئی بات تیرے میرے واسطے نمونہ میں اور شب زندہ دار ابراہیم خلیل اللہ، اللہ پاک دی عبادت اختیار کرنے والے، اپنے مالک دی طرف رجوع کرنے والے، اور مشکلان دے لمحات دے اندر، آسانیاں دے اوقات دے اندر اپنے رب نو صبح شام یاد کرنے والے، اور لمحہ بلمحہ اپنے رب دی یاد نو اپنی زبان تے جاری رکھنے والے، اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک نے شاناں کیویں بیان کی دیاں نے، اللہ پاک نے عظمتاں کیویں بیان کی دیاں نے، اور ایویں حج دے اندر ابراہیم دیاں اداماں نو اللہ نے نمونہ نہیں بنایا، اور قربانی دے اندر ابراہیم دیاں اداماں تیرے تے میرے واسطے نمونہ بن چکیاں نے، اور قربانیاں دے گوشت کھانا میں اور بڑی لذت دے نال جناب علی اور اے سارے جڑے پروگرام نے انہاں دے اندر شرکت کردا جا رہے ہمیں، اے بہاراں جڑیاں نے اور انہاں تو مستفید ہوندا جا رہے ہمیں۔ آئیے کدی سوچیا کرنا، غور کریا کرنا، اور جناب ابراہیم دا مشن کی سی، حضرت ابراہیم دا نظریہ کی سی، حضرت ابراہیم دی سوچ کی سی، حضرت ابراہیم دی فکر کی سی، حضرت ابراہیم دا عقیدہ کی سی، حضرت ابراہیم دا نظریہ کی سی، حضرت ابراہیم دا مسلک کی سی۔ اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال ذرا چند منٹاں دے اندر دل لگا کے رب دا قرآن سن دے جانا۔ قرآن سننو جی کردا جے نا، اور بولو تے صحیح، اور سننا جے کہ سونا جے، بولو سننا ہے کہ سونا ہے؟ ذرا دویں ہاتھ چکو ہاں ماشاءاللہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ بیدار بیٹھے نے۔ ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے تے لائٹ اتنی تیز ہے پتہ لگتا کوئی نہیں۔ تہاڈیاں ماشاءاللہ زیارتاں تو محروم رہ جائیدا ہے، وہ دی وجہ کہ لائٹ اکھاں اندر پیندی ہے۔ تو میں گزارش کراں گا کہ انہاں دیاں شکلاں بھی مینوں وکھا چھڑیں، ادھر ادھر کیمرہ کر کے یہ بھی آخر آئے نے تے یہ بھی ماشاءاللہ اس کار خیر دا حصہ بن رہے ہیں۔ توجہ میری طرف، دھیان میری طرف، اور مہنگی گزارشاں کردا جا رہے ہیں۔ اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیسی عمدہ شخصیت نے اللہ پاک نے قرآن حکیم دا حصہ بنا چھڑے ہمیں۔ آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ، ادھر ہی رکھی ہوں، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اس گل اندر شک کوئی نہیں جے، اس گل اندر کسے قسم دے شبہ دی گنجائش موجود نہیں جے۔ یا اللہ کیڑی گل ہے؟ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم کیسی شخصیت نے، اور میرا ابراہیم کلا ہی امت سی، کلا ہی امت سی، اکیلا ہی بہت بڑی تاریخ سی۔ کی مطلب افراد تھوڑے سن، اللہ پاک نے صلاحیت نہیں عطا کی تھی سی، اللہ پاک نے دلیریاں نہیں عطا کی تھی سن، اللہ پاک نے فہم و فراست اس قدر عطا فرمایا سی، اللہ پاک نے بصیرت دانائی اس قدر عطا کی تھی سی۔ اور کلے ابراہیم اور جڑا نمرودی ٹولا وے بہتے مشرک نے، انہاں بہتیاں تے کلہ ابراہیم وزنی محسوس ہو رہا سی۔ اللہ پاک نے عظمتاں اس قدر عطا فرمائیاں نے، کانا امتن، اے اللہ پاک دا فضل ہویا کردا ہے۔ اے بعض اوقات اللہ پاک کئی بندیاں نو ایسا جذبہ عطا کر دیندے نے، ایسیاں صلاحیتاں عطا کر دیندے نے، اکیلے جناب علی پورے قصبیاں دا رخ موڑ کے رکھ دیا کردے نے، پوریاں بستیاں دا رخ موڑ کے رکھ دیا کردے نے۔ اور جناب ابراہیم نو اللہ پاک نے تفسیر عطا کی تھی، صلاحیتاں عطا کی تھی۔ کانا
امتن اکیلے ہی امت سن، اکیلے ہی امت سن، اکیلے ہی بہت بڑی جماعت سن، اکیلے ہی بہت بڑی تحریک سن. کان امتن قانتا للہ حنیفا، اور لالیاں دے عباسیاں اردا گرد ہونے والے کتاب و سنت دے نال پیار تے محبت رکھنے والے ابراہیم دا نمونہ ہونا تیرے تے میرے واسطے کس طرح ظاہر ہویا میں. تو کسے پنڈ دے اندر اکیلا میں، اور کسے بستی محلے دے اندر اکیلا میں، اور ڈریا نہ کر، گھبرایا نہ کر، حق کہن لگیاں پریشان نہ ہویا کر، حق دی دعوت پیش کرن لگیاں گھبرایا نہ کر، دل چھوٹا نہ کریا کر. ابراہیم نو اللہ نے ایویں تے نمونہ نہیں بنایا. ابراہیم اکیلے نے گلیاں بازاراں دے اندر، چوکاں چوراہیاں دے اندر جا کے، نمرود دے محلات دے اندر جا کے، اور جناب علی کھل کھلا کے اعلان توحید کر دے جا رہے نے. ایک اللہ دی وحدانیت نو جاگر کر دے جا رہے نے. اللہ پاک نے تینوں سبحان عطا کی دی ہے، اللہ نے تینوں صلاحیتاں عطا کی دیا نے. پریشان نہ ہو، اور جس نو دلائل دی بنیاد تے، براہین دی بنیاد تے جس بات نو حق سمجھ رہی ہیں، اور جس نو سچ سمجھدا جا رہی ہیں، میں کھل کھلا کے او دا اعلان کردا جانا ہے، برملا طریقے دے نال او دا اظہار کردا جانا ہے. اور اے ہوئی ابراہیمی مشن ہے، اور اے ہوئی ابراہیمی فکر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اللہ پاک نے فرمایا میرا ابراہیم اکیلا سی تے کلا ہی ساریاں مشرکان تے پاری پیا نظر آ رہا سی. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا اس تو بعد ابراہیم دیاں صفات کیسیاں نے. اللہ نے کنہ چیزاں دی بنیاد تے تیرے تے میرے واسطے نمونہ بنایا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قانتاً ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اپنے اللہ دی طرف رجوع کرنے والے سن، اپنے اللہ دے نال جڑ جانے والے سن، اپنے اللہ دی طرف جناب علی اپنے اللہ دی طرف میلان رکھنے والے سن. قانتا للہ حنیفا، اور ابراہیم دا عقیدہ بڑا یک طرفہ سی. اور اے نہیں کہ او بھی آ جائے اے بھی آ جائے، ایک اللہ دی توحید نو تسلیم کر لیا ہے تے دلوں بجانوں تسلیم کر لیا میں. کسی نے اگ دے اندر سٹنے دا فیصلہ کر لیا تے کردا جاویں، اور جان تو مارن دا فیصلہ کر لیا تے کردا جاویں. ابراہیم اپنی سوچ نہیں بدل رہے، اپنا بیان نہیں بدل رہے، اپنی فکر نہیں بدل رہے، ایک کوئی نعرہ بلند کر دے جا رہے نے. اور نعرہ کیے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل. جس وقت رب دے خلیل نو چیخا دے اندر سٹیا جا رہی ہے، اللہ پاک نے ایمین دے نہیں آکھیا مکمل یکسوئی اختیار کرنے والا. اللہ نے تے ایمین نہیں آکھیا و ابراہیم الذی وفا، میرا ابراہیم بڑا وفادار سی. ابراہیم علیہ السلام بڑے تابعدار سن، قربانیاں دے گوشت کھانے دا ارادہ رکھنے والے، بہترین لذیذ کھانے کھانے والے، منع نہیں کھانا چاہیے میں. اللہ پاک دیاں نعمتاں نے اور اے دے تو مستفید ہونا چاہیے میں. پر کدی اس فکر تے بھی غور کرنا ہے، اور اس نظریے تے اس سوچ تے غور کریا کر. اور جناب ابراہیم دا مشن کیسا میں، اور آگ دے اندر سٹن دا ارادہ کر رہے نے، آگ دے اندر جناب علی سٹیاں جا رہی میں. اور جناب ابراہیم نو توحید تو منحرف کرنے دیا کوششاں کی دیا جا رہی نے. اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حسبی اللہ دا ورد کر دے جا رہے نے، حسبی اللہ دا ترانہ پڑھ دیاں اور ایک اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دیاں چھلانگ لگا رہے نے. اور کیفیت پتا کی ہے، اور حالت پتا
کی ہے کہ جو صاحب دل نے اپنے انداز دے نال اپنے لفظاں دے اندر بیان کیتی ہے اج بات بڑی دلاں نوں مون والی ہے پتہ کی کہندے نے اوتھ ول چیخاں گفار والی پامبڑ بڑ کے مچاوے کفار دی چیخاں بلدی جا رہی ہے نا اوتھ ول چیخاں گفار والی پامبڑ بڑ کے مچاوے ایت والے چیخاں محبت الہی تیس علم بالاوے واحد 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 مولا آئی سن ذرا اہل حدیث دی فکر ویکھنی اہل حدیث دی سوچ ویکھنی اہل حدیث دا نظریہ ویکھنا ہی جناب ابراہیم دی زندگی دا مطالعہ کردا جانا واحد 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 بولے بولے نبی حقانی وحدت ذکر محبت اندر ہو جانا قربانی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت انبیاء حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن شیخو پوری صاحب سرگودا توڑے نال لگدا ہے نیڑے ہی ہے میں مجبور ہو تسی کوئی گل نہیں پریشان کہندے تے انہوں شہینہ دا شہر ہے پر میری کوشش ہوندی ہے کہ سرگودے واز نہ کیتا جائے وہ انج ہوندا ہے جویں اگوں بولدا ہی کوئی نہیں خورے جیوندے نے کہ بیچارے ٹر گئے نے فیصل آباد جاؤ لاہور جاؤ شیخو پورے آؤ ماشاءاللہ ہیں گجراں والے جاؤ ملتان جاؤ رحیم یار خان جاؤ جنوبی پنجاب جاؤ لوگ قرآن سندے نے لہلہا جاندے اچھا اللہ خیر نعرہ مارو نا ذرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا ذرا دو میں ہاتھ چکو ماشاءاللہ جاگ آوے ایسے با نہیں او کو ہوا شوا لگے گی گرمی دور مشکل کشا عظمت انبیاء حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن شیخو پوری صاحب توجہ میری طرف دھیان میری طرف اور میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ نو اللہ پاک نے ایویں تے نمونہ نہیں بنایا آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ شاکرا لانعمہ اجتبا وہدا الى صراط مستقیم اللہ پاک نے فرمایا جویں ابراہیم اول درجے دے مواحد سن ایویں اول درجے دے اپنے رب دے شکر گزار سن شاکر لانعمہ اپنے رب دیاں نعمتاں تے شکر ادا کرنے والے نعمتاں کون عطا کردا ہے گج کے بولو نعمتاں کون عطا کردا ہے کھواندا کون ہے پلاندا کون ہے پہناندا کون ہے یہ سارا کچھ جتنیاں رونقاں لگیاں نے اے ساریاں رونقاں لگانے والی یہ گلاں دی ذات باری تعالی ہے اللہ پاک نے فرمایا ارونی ماذا خلق من الارض ام لہم شرک فی السماوات اور غیر اللہ نو پکارنے والے اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے دروازیاں تے دستک دینے والے انصاف دا تقاضا کیے لے آتے سہیں اللہ دے مد مقابل کوئی زمین دا ایک کتا لے کے آ جا زمین دے کسی حصے دا ایک ٹکڑا لے کے آ جا جو اللہ تو علاوہ کسی اور نے بنایا ہوئے
اللہ تو علاوہ کسے اور نے بنایا ہوئے, کسے اور نے پیدا کیتا ہوئے. اور زمین دا کوئی ایک حصہ لے گیا جے آ نہیں سکتا تو پھر فیصلہ کر لے کہ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے, سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات باری تعالیٰ نا. اور اس واسطے جڑا رب ونسونیاں نعمتاں عطا کردا جا رہا ہے, اے ونسونے انعامات دیاں بارشاں برساندا جا رہا ہے, اسے اللہ نو جناب علی اپنا حاجت رواں تے مشکل کشاں تسلیم کرنا ہے, اور اس مالک دا شکریہ ادا کرنا ہے. اور شکریہ دا ذریعہ کی اللہ دیاں عبادات نو بجا لانا ہے, اپنے رب دی توحید نو خالص طریقے دے نال اپنا لینا ہے. اور شکریہ دا طریقہ کی ہے, اور جناب ابراہیم نو بڑھاپے دے اندر اللہ بیٹیاں دی دولت عطا کر دے جا رہے نے. ابراہیم نو بیٹا مل گیا اسماعیل, اور ابراہیم نو بیٹا مل گیا جناب اسحاق, اور اسحاق دے وچوں اللہ پاک نے یعقوب پوتے دیاں خوشخبریاں بھی دے دتیاں نے. تے جناب ابراہیم کیویں شکریہ ادا کرتے جا رہے نے, ایویں اللہ نے نمونہ نہیں بنایا. ایتھے کیفیت پتہ کی ہے, پتر رب دیندا ہے تے کھاتے خیراں تے انجی ہے نا. اولاد کون عطا کردا ہے؟ بولو بولو. عزتاں کون عطا کردا ہے؟ یہ ساریاں محبتاں دے میوے یہ کون عطا کردا ہے؟ اللہ دی ذات باری تعالیٰ ہے. اور جناب علی رب دی مخلوق ہو کے خیران دے کھاتے پاندا جا رہا ہے. اور جناب ابراہیم دے بارے اللہ نے ابھی نہیں آگیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ابراہیم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. پتہ کیوں نمونہ میں ابراہیم کی کہہ رہے نے, الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کہہ رہے نے, یا اللہ ساریاں تعریفاں دے لائق تیری ذات باری تعالیٰ میں. الکبر اسماعیل, جنہیں بڑھاپے دے اندر مینو اسماعیل بیٹا عطا کیتا میں, اسحاق بھی عطا کیتا میں. ساریاں شاناں تیریاں نے مالکا, ساریاں عظمتاں دے لائق تیری ذات باری تعالیٰ ہے. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا, شاکر علی انعمہی, شاکر علی انعمہی, شاکر علی انعمہی. اللہ دیاں جڑیاں نعمتاں نے انہاں نعمتاں دا جناب ابراہیم شکریہ ادا کرتے جا رہے نے, اور ہر چیز نو رب دے کھاتے پاندے جا رہے نے. اج دا جڑا جناب علی نام نہاد مسلمان ہے, اور نعمتاں رب عطا کردا ہے, کھان والیاں نعمتاں اللہ عطا کردا ہے, اور پہننے والیاں نعمتاں اللہ عطا کردا ہے, اور پینے والے بہتر تو بہتر مشروبات رب عطا کردا جا رہا ہے. اور جناب علی غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاد پیش کردا جا رہا ہے, اور غیراں دے دروازیاں تے جا کے اپنی جبین نیاز جھکاندا جا رہا ہے. ابراہیم دی فکر تے غور کرنا ذرا, ابراہیمی مشن تے غور کریا کرنا. اللہ نے ایویں نمونہ نہیں بنایا, اور فکر کیے جے اولاد منگیے تے رب کولوں منگیے, اولاد دا سوال کیتا ہے تے رب دے سامنے سوال کیتا ہے. ہر معاملے دے اندر اپنے اللہ دی طرف رجوع کردے جا رہے نے. اللہ پاک نے فرمایا ایتھے آکھیا شاکر علی انعمی, اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والے. اور دوسرے مقام تے کیا کیا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم بردبار بھی بڑے نے اور نرم دل بھی بڑے نے, تے اپنے اللہ دی طرف رجوع کرنے والے نے. منیب اللہ نال رابطہ رکھنے والے نے. کی مطلب ہے؟ لمحہ بلمحہ
ابراہیم دا رابطہ رب کعبہ دے نال ہے اللہ دے نال جڑا رابطہ وے اے مومن دا شیوا ہویا کردا ہے اے مومن ہر لمحے اللہ دے نال رابطے دے اندر رہیا کردا وے اور میرے تے تیرے محبوب نبی دیاں عادات بھی یہ نے امام کائنات دے بارے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی کہندیاں جا رہی نے یشکر اللہ علی کل احیانی ہر لمحے اپنے رب نو یاد کرنے والے اپنے اللہ دے نال رابطہ رکھنے والے اور ویکھنا ابراہیم دا رابطہ کیسا ہے جے اولاد نہیں ملی دے رابطہ کدی طرف ہے اور جے ہجرت کر کے جا رہے نے دے رابطہ کدی طرف ہے جا رہے نے نا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور چل دیاں اپنے اللہ دی طرف رجوع کیویں کر دے جا رہے نے کہندے کی نے انی ذاہب الی ربی سیہدی یا اللہ میں تے جا رہی ہوں تیرے راستے دے اندر اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہی ہوں اللہ سونیا میں قبیلہ چھوڑ کے جا رہی ہوں یا اللہ میں رشتہ دار چھوڑ کے جا رہی ہوں اللہ میں اپنا قصبہ چھوڑ کے جا رہی ہوں اور اپنے اللہ دی طرف رجوع کر دے جا رہے ہیں میرا اللہ میں نو سیدھے راہ تے لگائے گا اور آئیے ذرا غور کر دے جانا جے اولاد دی حاجت محسوس ہوئی ہے تے کی کہندے نے عقیدے دروازے تے دستک دے رہے نے ایویں اللہ نے نمونہ نہیں بنایا اور کہہ رہے نے ربی ہب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک پتر عطا کر دینا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر دے اللہ میں تیرا خلیل یا اللہ میں تیرے کولوں پتر دا سوال کر رہا ہوں ربی ہب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر دینا اللہ دی طرف رجوع کر دے جا رہے ہیں جے پتر مل رہے ہمیں اور پھر بھی اللہ دی طرف رجوع کر رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء لمحہ بلمحہ اور جناب ابراہیم اپنے اللہ دے نال یاریاں پکیاں رکھنے والے اور تینوں تے مینوں اے قربانی دا موسم سبق سکھلا رہی ہے حج دا موسم سبق سکھلا رہی ہے اپنے اللہ نالو یاریاں توڑنیاں نہیں اپنے رب نالو رابطہ توڑنا نہیں اپنے اللہ دے نال یاریاں پکیاں رکھنیاں نے اور جناب ابراہیم نے یاریاں کیویں پکیاں رکھیاں نے آسمان والا گواہیاں پیا دے رہی ہے اللہ پاک نے کیا آدرا ان لفظاں تے غور کری اور کتنی بڑی بات ہے آج کسی دی گواہی اور کسی دی گارنٹی کوئی اعلیٰ افسر دے دوے اور کسی دی گارنٹی مسجد دا امام دے دوے اور کوئی نیک بندہ مستجاب الدعوات کسی دی گارنٹی دے دوے اور کسی دی گارنٹی کوئی شیخ الحدیث دے دوے لوگ جناب علی او دینا رشتہ داری کر لیندے نے کاروبار کر لیندے نے پر میں صدقے جاواں اور جناب ابراہیم دیاں گارنٹیاں رب کعبہ نے دی دیاں نے اور کیا کھیا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى گل بہت بڑی ہے علماء اکرام تشریف فرمانے اور طالب علم باتاں پیش کرتا جا رہی ہے ذرا دل لگا کے سماعت کرینا رب کعبہ گارنٹیاں دے رہے نے اے اللہ دا قرآن ہی میں اپنے کولوں بات نہیں کر رہی ہے رب دا قرآن ہی تے ستائیاں بارہ تے سورہ النجمی نظرہ قرآن دی بہار تے غور کرتا جانا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میری یہ مخلوق میرا ابراہیم گاؤں ہے وفا ابراہیم اللہ دا بڑا وفادار سی اللہ پاک دے بڑے وفادار سن اور کسی نو کوئی وزیر کہہ دے کوئی دنیاوی لیڈر کہہ دے کارکن میرا بڑا وفادار ہے وہ بھولیا نہیں سماندا وہ دے پیر زمین دے نہ لگن
تے جنوں رب کعبہ کہہ دن کہ ابراہیم میرا بڑا وفادار ہے، پھر کیوں نہ نمونہ بنن، پھر کیوں نہ آئیڈیل بنن؟ اور اے ہوئی وجہ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے تے میرے پیارے حبیب دے بارے آکھیا میں، اور جناب ابراہیم دے بارے کیا کیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم دی زندگی نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ رب نے بنا دیتا میں، اور کیسے نمونے نے شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ نے چن لیا وے تے سیدھے راستے تے گامزن کر دیتا میں، اور آئیے غور کر دے جانا کون ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ دی طرف رجوع کرنے والے، اپنے اللہ دے نال لمحہ بلمحہ رابطہ رکھنے والے، اور کون ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذرا توجہ کر دے جانا ہے، اور دل دے بڑے نرم نے، اور طبیعت دے بڑے حلیم نے، سبحان اللہ۔ اور میں نہیں جے کہہ رہے رب دا قرآن ہے ان ابراہیم لحلیم، اللہ پاک نے فرمایا میرا ابراہیم بڑا ہی بردبار سی اور بڑے حلیم سن، اور لوگاں نے تانے دین والے نے تانے دیتے نے، پر اپنے راستے تو نہیں بھولے، راستے تو نہیں جے بٹ گئے، اور تانے دین والے نے تانے دیتے نے، آگے جو سٹن والے نے کمی نہیں جے کی تھی، اور ابراہیم دے حلم دے کیا گہنے، ابراہیم خلیل اللہ دی بردباری دے کیا گہنے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ حلیم نے بردبار نے، جے اللہ نے بڑھاپے دی عمر دے اندر پتر دے دیتا میں، تے اپنے پتر نو جناب علی اکھاں دے سامنے لٹا کے رب دے آرڈر دے مطابق سبا کرنے واسطے تیار ہو چکے نے، لا حلیم نے بردبار نے تے افواہ دل دے بھی بڑے نرم نے، اور دل دی جڑی نرمی ہے بھی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہویا کر دی ہے، اور دل دے بھی بڑے نرم نے، اپنے اللہ دی طرف جناب علی رجوع کرنے والے نے، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا میں کیڑی کیڑی صفت بیان کرتا جاواں، اور کیڑی کیڑی عظمت بیان کرتا جاواں، کیڑی کیڑی شان بیان کرتا جاواں، اور رب دے خلیل دیاں شاناں دے کیا گہنے، اور رب دے خلیل دیاں عظمتاں دے کیا گہنے۔ ابراہیم نو جو دے ویکھاں میں بحثیت بیٹا ویکھاں دے پھر بھی نمونہ نے، اور بحثیت والد ویکھاں دے پھر بھی نمونہ نے، بحثیت بیٹا ویکھیے، اور جناب ابراہیم اپنے باپ دے سامنے بیٹھے نے، اور باپ دے سامنے بیٹھ کے جناب علی توحید دے نغمے پہ الاپ رہے نے، اور توحید دیاں باتاں کر دے جا رہے نے، توحید دا وعد پیش کر دے جا رہے نے، اور گلاں کر دیاں اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کی کہہ رہے نے، اللہ پاک نو اے لفظ انہیں چنگے لگے، اللہ نو اے حالتاں انہیں بہترین لگیاں، اور سونے مالک نے اپنے آخری نبی تے قرآن بنا کے نازل کر دیتا، اور صرف نازل ہی نہیں کیتا، اللہ پاک نے محبوب نبی نو آرڈر کیتا وے سونیا محبوبہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سونیا انہ دے سامنے ابراہیم دا قصہ بیان کردا جانا ہے، اور خلیل اللہ دیاں باتاں کردا جانا ہے، اور کیڑے ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا
صراطا سويا يا عبدي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا عبدي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے بیٹھے نے اور باپ جناب علی چوٹی دا مشرک ہے ویکھنا میرے رب دیاں تقسیماں نے اللہ جتھے چاہویں رحمتاں دے دروازے کھول دوے اور جتھے نہ چاہویں تے رحمتاں دے دروازے نہ کھولے اور چاہوے تے رحمتاں دے گیٹ کھول دوے اور چاہوے تے رحمتاں دے دروازے بند کر دوے ایک دے اختیار دے اندر ہے گج کے بولو کدے اختیار دے اندر ہے اللہ چاہوے تے رحمتاں دے دروازے کھول دیندا میں ویکھنا رحمتاں دا دروازہ کھلے آئی بیٹا رئیس المواحدین تے باپ پرلے درجے دا مشرک ہے کدی رحمت دا دروازہ کھلدا میں وقت دا فرعون گندا ذلیل ترین انسان ہے او دے گھر رہنے والی آسیہ جنت دی ملکہ بن جاندی ہے ویکھنا رحمتاں دے دروازے کھلے ویکھ نہیں دے انج ویکھیا کرنا اب بلال جڑا نبی دے خاندان دا نہیں اب ویکھدا وکاندا غلام آیا وے رنگ دا گالا میں رحمت دا دروازہ کھلیا چلدا زمین دے وے تے چلن دیاں آوازاں جنت اندر سنائی دیندیاں اور تدے تے میرے رب نے آکھیا میرے رب دی شانی اور لالیاں والے ذرا رب دے قرآن نو دل لگا کے سندا جانا اللہ پاک نے اپنے بارے کیا کیا میرے رب دے اختیار کی نے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اللہ پاک نے فرمایا میں جدے واسطے جاواں اپنی رحمت دا دروازہ کھول دے میں جدے تے رب ناراض ہوے رحمتاں دے دروازے بند ہو جاندے نے جناب علی ویکھنا رحمت دا دروازہ کیویں بند ہوندا وے وقت دا نبی پہلا رسول نبی نوح علیہ السلام ہے پتر جہنم دی طرف جا رہی ہے اہلیہ جہنم دی طرف جا رہی ہے اور رحمت دا دروازہ بند ہویا ہے اور نبی ابراہیم دا باپ جہنم دا بالن بندہ جا رہا میں رحمت دا دروازہ بند ہوئے نبی دے خاندان دا میں چہرہ بڑا خوشی نے لیٹاں پیاں نکل دیاں نے روشنیاں بڑی دور تک جا رہیاں نے پر ابو لہب بتیاں تے جہنم دا بالن بندہ جا رہا میں رحمت دا دروازہ بند ہو گیا تے رحمت دا دروازہ کھلا ویکھنا ہی تے غور کریا کرنا ویکھ باپ چوٹی دا مشرک ہے اور بیٹا رئیس المواحدین بن گئے ہمیں اللہ پاک نے فرمایا بیٹا کی کہہ رہے ہمیں میرے ابو جی یا آبادی اور نوجوانہ تیرے واسطے ابراہیم دی زندگی نمونہ میں ماپیاں نو تکے نہ مارے اگر اپنے ماپیاں نو مندہ نہ بھولے اگر ماپیاں دے بارے غلط جملے جناب علی استعمال نہ کرے اگر ویکھ نبی ابراہیم دا کی دا ہو
ہو رہے باپ دا عقیدہ ہو رہے اور باپ کہہ رہا ہے ابراہیم جے تو توحید نہ چھڑی تے میں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیاں گا اور کرو نکال دیاں گا جائیداد دے وچوں آگ کر دیاں گا اور ساریاں تکلیفاں سہ رہے نے پر نہیں آنکھیاں باپ نو مندہ نہیں بولیا اپنے بابے نو گالی نہیں نکالی اپنے بابے دے بارے تلخ جملہ نہیں اپنی زبان تو کڈیا باپ گرم ہو رہا ہے بیٹا نرم ہو رہا ہے اور بار بار کی کہہ رہے نے یا اباتی یا اباتی یا اباتی اے میرے پیارے ابو جان اے میرے ابو جی اے میرے بابا جی یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ابو میرے گل توحید دا علم گیا میں اللہ دی معرفت حاصل کر چکیا میں ابو جی تسی معروم ہو اینا باتاں تو میرے گل وحی دا علم ہے ابو میری گل مان لو تے چنگے رہ جاؤ گے سدھے راستے تے چل نکلو گے تے باپ جرا ساریاں باتاں ٹھکرا رہے ہے بار بار بیٹا محبتاں نال کہہ رہے ہے یا آبادی یا آبادی یا آبادی ابو چھڑ دے مشرکانہ عقیدہ ابو چھڑ دے غیر اللہ دی پوجا باٹ نو چھوڑ دے میرے پیارے ابو اے ساریاں جڑیاں غلط روشانے انہاں نو چھوڑ گئے توحید دا متوالا بن جانا ہے ابو تو میرا رشتے دے اندر باپ اونچی جگہ دے میں پر میں نبی بن گیا ہوں جدوں تک میری پیروی نہیں کریں گا تے گل نہیں پھبے گی اس بات سے ابو میری پیروی کر لگ گلاں بڑیاں سنجیدہ نے گلاں بڑیاں عمدہ نے اور ساریاں باتاں نو ٹھکرا کے باپ کی کہہ رہے ہیں آ ویکھیا جی مواحد سنجیدہ ہویا کردا ہے مواحد طبیعت دا نرم ہویا کردا ہے مواحد الفاظ او دے حسین ہویا کردے نے مواحد جچے تلے الفاظ بول دا ہے مشرک جدوں بول دا ہے اپنے منہ گاندی اگل دا ہے مشرک جدوں بول دا ہے زہر اگل دا ہے ایک کہہ رہے نے بار بار یا اباتی یا اباتی یا اباتی اے میرے ابو جی او کہندے لئن لم تنتہی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیجا او ابراہیم نہیں آکھیا یا بنیا اے میرے بیٹا او ابراہیم اگر تو نہ بعد آیا ایک رب دی توحید تو نہ بعد آیا شرک دی نفی کرنے تو نہ بعد آیا شرک دی مسمت کرنے تو نہ بعد آیا توحید دا اثبات پیش کرنے تو پتھر مار مار کے تینوں سنگسار کر دیاں گا اس ساری سختی دے باوجود ابراہیم دی شخصیت نمونہ کیویں ہے ساری سختی دے باوجود ایک مرتبہ بھی بدتمیزی والا کلمہ بولیا بولو بولو نوجوان تو نمازاں بھی پڑھے مائی باپ دا دل بھی دکھائیں چہرے تے نبی دی سنت داڑھی بھی ہوئے ماں باپ دا دل بھی دکھائیں مدرسے دے اندر تعلیم بھی حاصل کریں مائی باپ دا گستاخ بھی ہوئے ایک گل جچ دی ابراہیمی فکر کیا ہے اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم کہ باپ گرم بول رہا ہے ابراہیم ادب و احترام دیاں تقاضیاں نو ملعوظ خاطر رکھ دیاں ہویاں نرم تو نرم نرم تو نرم ہوندے جا رہے ہیں یہ بحثیت بیٹا ویکھاں تے نمونہ نظر آ رہے ہیں اور میں صدقے جاواں جے جناب ابراہیم خلیل اللہ نو بحثیت باپ ویکھاں تے پھر بھی کیا کہنے توڑے میرے واسطے بہترین نمونہ بحثیت باپ دیکھاں وہ پتہ کی میں
بڑھاپے دی عمر دے اندر پتر ملے ہیں تے پچھلی عمرے دی اولاد جڑی ہے بڑی پیاری ہویا کر دی ہے تے پتر بڑھاپے دے اندر ملے ہے پیار بڑا ہے محبتاں بڑیاں نے اللہ نے بیٹا دیتا ہے تے نال ہی ازمائش پا دیتی ہے آئے نال ہی امتحانی پرچہ بھی آئے خلیل ایویں تانوں اساں خلیل نہیں بنایا خلیل پتہ کیوں کہندے کہ جس دیاں ناخناں دے پوریاں تک رب دی محبت رچی ہوئے اے میرے خلیل جی اللہ جی کی حکم ہے اپنے بیٹے نو جنگل بیابان دے اندر چھوڑیا جتھے ہریالی کوئی نہیں جتھے ہریالی جتھے ہوٹل کوئی مارکیٹ کوئی بڑی بلڈنگ کوئی نہیں چھوڑیا اچھا اللہ تیرا حکم ہے چھوڑا لے کے جا رہے نے اپنی اہلیہ محترمہ ساڈی اماں ہاجرہ علیہ السلام ہے اور جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نو نال لے کے جا رہے نے اور جا کے اس جگہ تے چھوڑ دینے جتھے اج رونقاں لگیاں نے کدی اوتھے شے کوئی نہیں سی اج اوتھے پیر رکھن نو جگہ کوئی نہیں انجی گل ہے نا دعا کر اللہ تینوں تے مینوں بار بار موقع نصیب فرمائے دل کردہ جے مکے جان نو او بولو تے صحیح دل کردہ جے مدینے جان نو حج کرن نو جی کردہ جے عمرے کرن نو جی کردہ جے پھر آمین کیوں نہیں کہندے اللہ بار بار موقع نصیب فرمائے اللہ حج بیت اللہ اس مالک اگے کوئی مشکل نہیں اس مالک اگے کوئی مشکل نہیں کہ ایسے سال ہی حج کروا دو ہے بے کوئی مشکل یہ تیرے میرے واسطے اوکھا ہو سکتا ہے اس رب واسطے کیڑی شے اوکھی ہے یا اللہ تیری مخلوق کھلے آسمان تلے بیٹھے نے اللہ تیرے اگے التجا کر دے نے اپنی رحمت فرما کے سب نو حج دا موقع نصیب فرما بار بار حج تے عمرے دی سعادت نصیب فرما اے او سمائی بڑا پیار ہے او گفیاں دی بڑیاں نرالیاں نے آج بات آ گئی ہے دل کردہ میں بابا جی شمشام علیہ الرحمہ دے دعائیہ کلمات پیش کر گئے پھر بات نو اگے جلاواں دعا کر دے جاؤ تے آمین کہندے جاؤ تاکہ اللہ راضی ہو جاوے اور مالک قبول فرما کے ساڈے تے مہربانیاں کر دے اور مولا کی کہندے نے اللہ مدت گزری عشق دے ان ان جوگی سانگ بنا ننو جی گردہ آمین کہہ دیو وہ جوگیاں والا سانگ دو چادرہ جسم دل ویٹ کے اللہ مدت گزری عشق دے ان ان جوگی سانگ بنا ننو جی گردہ رب درے گھر دے دوالے نس نس کے ان پھیری ابا ننو جی گردہ اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگاں ننو جی گرداں صفا مروہ تیرے شاعر نے او صفا پہاڑی تو مہاجرہ دوڑ رہی نے مروہ تے جا رہی نے مروہ تو دوڑ دیاں نے صفا تے جا رہی نے اللہ نو اداواں انیاں چنگیاں لگیاں اللہ نے حج تے عمرے دا رکن بنا دیتا میں صفا مروہ تیرے شاعر نے ان دونوں وچ منگیا ہے شاعر نے اور میں حاجرہ وانگ بے صبری دے ہن پھیری ابا ننو جی گرداں اللہ میرا جی گرداں میرا دل گرداں تیرے گابے دا نقشہ اکھیاں وچ پھردا
اللہ میرا جی گردا میرا دل گردا تیرے گابے دا نقشہ اکھیاں وچ پھردا جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی ان میرا بھی ٹھنڈ وان جی گردا لکھاں پاپ کما بیٹھا آج گر گے وارے مولانا سمسام اللہ انہوں دی قبر روشن فرمائے آمین کہہ دیو اللہ جنت دے باغیچے جو باغیچہ بنائے جنتیاں کیاریاں جو کیاری بنائے اللہ کھاں پاپ گما بیٹھا آج گر گے شرمندہ مندڑے جج گر گے اور پلہ چک کے کعبے دے سینے تو ہن سینہ نال لگا ننو جی گردا یا اللہ موقع نصیب فرما ابراہیم خلیل اللہ اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی اہلیہ حاجرہ علیہ السلام نو لے کے اس مقام تے ٹھہران دینے تے جڑی بات میں عرض کرنی چاہنا بحشیت باب نمونہ کیویں نے اللہ نے اگر باپ بننے دا اعزاز بخشیا ہے اولاد دی تربیت کر اولاد واسطے خیر دیاں بھلائی دیاں دعاواں کر پیارے حبیب نے فرمایا ہے کچھ دعاواں ایسیاں نے جو اللہ رد نہیں فرمان دے انہاں دے وچوں ایک اے بھی قسم ہے وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَالَدِهِ جو ماپے والد اپنی اولاد واسطے دعا کر دے اللہ اس نو رد نہیں کر دے اللہ اس نو رد نہیں کر دے اس واسطے نوجوانہ اے بوڑے وجود ماپیاں دی شکل دے اندر انہاں دا دل نہ دکھایا گر انہاں نو سکھی رکھن دی کوشش کریا کرنا سکھی تو رکھیں گا انہاں دیاں دلان دے وچوں دعاواں نکلیں گیاں جسم دیاں بوٹیاں بھی دعاواں دین گیاں آئیے ذرا غور کر دے جانا کوئی گل نہیں یہ اوندی جاندی رہندی ہے ان عادت بن گئی ہے کدی جا رہی ہے کدی آ رہی ہے اللہ علیہ السلام کی آ رہی ہے اللہ سونے تیرے آرڈر دینا میں اپنی اہلیہ دے اپنے بچے نو اس مقام دے ٹھہرے ہمیں یا اللہ پہ ہوٹل ولامی اللہ اتنے کوئی مشرک کوئی نہیں یا اللہ اتنے کوئی گلی بدار محلہ بہت بڑا یا اللہ اس جگہ دا انتخاب کیا ہوں تیرا حضر دوسری رکھی ہونا اجتبا رحم یا اللہ تیرے گھر دیاں بنیاداں میں تیرے گھر دیاں بنیاداں میں یا اللہ مسجد قریب ہے تے سونے عمال اللہ تیرے سامنے فرمایا اسی گل اندر شک کوئی نہیں جائے اس گل اندر کسی قسم دے سنو سوال جائز موجود نہیں ہے یا اللہ جڑی گل ابراہیم گانا سونے عمال کا آنی دللہ حنیفا اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم کیسی شریعت نے میرا ابراہیم الذی وفا بڑا وفادار سی چیخا وچ جا کے بھی وفادار بہت بڑی تاریخ سی مطلب افراد تھوڑے سن اللہ پاک نے صلاحیت نہیں عطا کی تھی سی اللہ پاک نے دلیریاں نہیں عطا کی تھی اللہ پاک نے فہم و فراست اس قدر عطا فرمایا سی اللہ پاک نے بصیرت دانائی اس قدر عطا کی تھی سی اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اور جڑا نمرودی اللہ دے مشرک نے انہاں باؤتیاں تے اللہ ابراہیم وزنی محسوس ہو رہی ہیں یا پاک نے اللہ اس قدر نمازی بنا دے اللہ عبادت گزار بنا دے ایتا فضل ہویا بنا دے فاجوال اللہ پاک بندیاں ایسا جذبہ عطا کر دیندے نے ایسا صلاحیتاں عطا کر دیندے نے اکیلے جناب علی دل میں پورے قسمیاں در رخ موڑ کے رکھ دیا کر دینے ود دے جا رہے نے اومیاں در رخ
چھوڑ کے جا رہے ہیں بدی جا رہی ہے اوے امنگاں بھی تاثیاں ہوندیاں جا رہی ہیں ہوائی جہازاں دے اندر جگہ مل دی تے جناب علی ترب رکھنے والے درخواستاں پیش کرتے جا رہے ہیں اس لیے کبھی سوچا کرنا اللہ نے ابراہیم نو تیرے میرے واسطے نمونہ کیوں بنایا میں شخصیت بیٹا ویکھاں تے نمونہ نے شخصیت باپ ویکھاں تے کیویں نمونہ نے ہونے والی آدھی خیر خیر چاہ رہے ہیں اولاد رکھنے والی نمازی ہونے دیاں دعا کر رہے ہیں اور تو ہی سوچا کرنا اولاد دے کاروبار تے تمام کرنا چاہیے اولاد دے بارے سوچنا محلے دے اندر اکیلا میں اور دریا نہ کر چاہیے کوئی انکار نہیں اولاد دی شادی بیاہ دا اہتمام کرنا ہے اور انہاں دے سگن خوشیاں پوریاں کرنا ہے اور کرنیاں چاہیے نے کوئی انکار نہیں پر اے بھی سوچے اگر میری اولاد دن دے اندر نمازاں کنیاں پڑھ دی قربانیاں کرنے والوں بکرا چھترا قربان کرنا تے تینوں بڑا یاد ہے قربانی دی تاریخ بڑی تلخ ہے کہ جد الانبیاء اپنے لختے جگر نو اکلوتے بیٹے نو قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے آسمان تو رب نے فدیے دے طور تے اس ذبیحہ عطا فرمایا جڑا جانور تینو یاد رہ گیا ابراہیم دی فکر تو بھول گیا گوشت کھانا تینو یاد رہ گیا ابراہیم دی سوچ اس دا نظریہ اس دی فکر تو بھول گیا نبی ابراہیم اولاد واسطے دعا کر رہے ہیں یا اللہ انہوں نمازی بنا کتنے کے والدین نے جو اولاد دی نماز دی فکر کر دے نے اللہ ماشاءاللہ پر فکر کی میں کرن جو صبح اٹھ کے آپ پڑھن تے انہوں پڑھان نا اللہ اور جڑا کام باپ کرے اولاد خود بخود دیکھ کے کر دی یہ گل ہے کہ نہیں اس طرح ہی ہے نا ساڑھے محلے دے اندر ایک بندہ اپنے بچے نو پہ مارے میں کہا نہ مار کیوں مارنا ہے اگر مولوی صاحب سگٹاں بڑیاں پیندا ہے یہ دی عمر ہے کوئی انہیں سگٹاں شروع کر لئیاں نے پیندا ہے بڑی بچہ آگو بولیا آئے زمین پھٹ جائے آسمان ٹوٹ گرے کہنے لگا ابا تو حالی تک نہیں پیا چھڑ دا تے مینوں کیوں مارنا ہے گل سمجھ آئی نا جے فجر دی نماز نہ باپ پڑھے نہ ماں پڑھے اولاد نے خاک پڑھنی ہے بچہ سردی دا موسم ہوئے نا تے ماں بچے نو ٹک دیئے ٹھنڈ نہ لگ جائے ٹھنڈ نہ لگ جائے صبح دا ٹائم ہوئے شہری دا لمحہ ہوئے سردی دی شدت ہوئے یا ایئر کنڈیشن والا کمرہ ہوئے ماواں چادر دیں دیا نے بچے نو ٹھنڈ نہ لگ جائے نزلہ زکام نہ ہو جائے میں کہا ہائے چادر دے کے تو مائی ڈھانپ رہی ہے اشنو بیماری تو بچا رہی ہے کدی اے نہیں سوچیا انہوں میں تھپک تھپک کے سلا رہی ہاں نماز واسطے جگا دے ماں کتے بچہ جہنم دی آگ دا حصہ نہ بن جاوے اماں سردی تو بچان دیئے اماں دیگر شیواں تو بچان دیئے کاش ماں دے اندر اے بھی جذبہ ہوئے بابے دے اندر اے بھی جذبہ ہوئے کہ میرا بچہ میری بیٹی میری بہو میری اولاد جہنم دی آگ تو بچ جان یہ ہے ابراہیمی فکر یہ ہے ابراہیمی سوچ قد کانت لکم اسوۃ کل ختم کریے ان پسینہ ود رہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم اللہ پاک نے فرمایا تواڈے واسطے بہترین نمونہ نے اور یہ آیت پتہ کدوں اتری ہے گل سنا کے تے گل مکا دے میں
ابراہیم خلیل اللہ دے بارے اللہ نے یہ آیت ادو اتاری جدوں ایک صحابی مختصر جی کل ایک صحابی حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دے اندر تفصیلی واقعہ ہے بدری صحابی مشرکین دے طرف ایک رکا روانہ کیتا نبی پاک نو خبر ہو گئی آپ نے روکیا کہنے لگے میری اوتھے اولاد ہے میرے بچے نے میری بیوی ہے میں کوئی اندروں نفاق نہیں رکھدا خالص مومن ہاں بدری صحابی ہاں صرف اس واسطے رکا روانہ کیتا ہے مسلمانہ دی مخبری کر رہے ہیں تاکہ میرے بچیاں دا خیال کرن اللہ نے پوری سورہ ممتحنہ نازل فرمائی اور نال آیت بھی اتاری کہ تسی اج اپنے بچیاں دی فکر کر رہے ہو کدی ابراہیم دی زندگی وال ویکھو انہیں اپنا باپ چھڑیا گھر بار چھڑیا رشتہ دار چھڑے قبیلہ چھڑیا عیش و عشرت چھوڑی سب کچھ چھوڑ کے ایک رب نال اپنا تعلق تے ناتا تے رشتہ جوڑ لیا ہے الحب للہ والبغض کدی تمہیں رشتے دی بنیاد بنا بیٹیاں بیٹیاں دیاں نسبتاں کرنے والو اللہ سب واسطے آسانیاں فرمائے اللہ اچھے اسباب پیدا فرمائے اور کدی یہ بھی سوچئے مائی یہ تے پوچھ دیئے بابا یہ تے پوچھ دے کہ جڑا میرا داماد بننے والا ہے یہ کمائی کتنی ہے یہ جائیداد کتنی زمین پوئے بانڈا کی یہ دا کی کچھ کتنا کہ ورشہ ہے کدی یہ بھی پوچھے ہے دن دے اندر نمازہ کنیاں پڑھ دے کدی یہ بھی پوچھے ہے یہ دا عقیدہ کیسا ہے کدی یہ بھی پوچھے کہ رمضان دے مہینے دے روزے رکھ دے کہ نہیں یہ دے چہرے دے پیغمبر دی سنت بھی ہے کہ نہیں الحب للہ والبغض فی اللہ اگر تیرے اندر یہ صلاحیت آ جائے کہ تیرے رشتے تیرے ناتے تیرا تعلق تیری دوستی تیرا جوڑ اس بنیاد تے ہوئے اللہ واسطے کدے واسطے محبت اللہ واسطے عداوت اللہ واسطے اگر اس بنیاد تے اس نقطے تے آ جائیں تو یہ ہوئی ابراہیمی سوچ ہے یہ ہوئی ابراہیمی فکر ہے اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم پھر کتے موقع ملیا تو انشاءاللہ پھر مزید تفصیلات ذکر کریں گے اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے آسانی فرمائے میری حاضری تہاڈی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے علاقہ بھر دے جید علماء کرام جو کہ ماشاءاللہ سارے پیارے اور محبوب نے اللہ پاک سب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین